إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اما بعد. یہ تمرین الصرف میں آپ کا آج کا سبق ہے اسماء مشتقہ میں اسم ظرف. تو دیکھ لیجئے کہ اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے منصرون مدد کرنے کی جگہ یا وقت، مضربون مارنے کی جگہ یا وقت. ٹھیک ہے، تو اس میں ظرف یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ظرف. پھر آپ نے پڑھا ہوگا، اگر آپ کو یاد ہو 9ویں یا 10ویں جماعت میں پڑھاتے ہیں یہ ظرف زمان، ظرف مکان، یعنی وہ ہے نا وہ اسم جو کام کرنے کی جگہ کو بتائے، یا وہ اسم جو کام کرنے کی جگہ کو بتائے، اس کو ظرف کہتے ہیں. تو عربی میں بھی یہ آتا ہے، یہ مفعولن کے وزن پر آتا ہے، جیسے منصور وغیرہ. تو اب اس کے 2 وزن بتائیں گے. تو ایک وزن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس صفحہ نمبر 92 کی لاسٹ سیکنڈ لائن میں مفعولن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا وزن مفعولن، یعنی اس مضارع سے یہ آتا ہے مفعولن، اس مضارع سے جس کے عین کلمے پر ضمہ یا فتحہ ہو. عین کلمہ جب مضارع کا کیا ہو، مضموم ہو یا مفتوح ہو، جیسے یفعل ہے نا، یفعل ہو یا یفعل ہو، عین کلمہ ہے نا، عین، یفعل ہو یا یفعل، تو اس میں ظرف اس سے آئے گا مفعولن کے وزن پر. یہ آپ کو رکھنا ہے قاعدہ کلیہ یاد. جب مضارع آئے کس وزن پر، عین کلمہ اس کا ہو مضموم یعنی ضمہ اس پر، یفعل ہو یا یفعل ہو، یفعل ہو یا یفعل ہو، تو اس میں ظرف اس سے آئے گا مفعولن کے وزن پر. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک. اور جب فعل مضارع آئے یفعلو کے وزن پر، یعنی عین کلمہ اس میں ہو کس، عین کلمہ ہو یفعلو، یعنی عین کلمہ ہو مکسور، عین کلمہ ہو مکسور، تو اس میں ظرف آئے گا مفعلون کے وزن پر. مفعلون جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مفعلون، مفعلون اس مضارع سے جس کے عین کلمے پر کسرہ ہو، یفعلو اسی سے مفعلون. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس مضارع سے جس کا عین کلمہ مضموم ہو یا مفتوح ہو، یہ اس میں ظرف آئے گا مفعولن، اور اس مضارع سے جس کا عین کلمہ جو ہے مکسور ہو، اس سے آئے گا مفعولن کے وزن پر. اب دیکھیے بنانے کا قاعدہ یہ سکھا رہے ہیں کہ کیسے بنائیں گے آپ، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے. دیکھیے لائن بائی لائن میں اس کو پڑھوں گا. کہتے ہیں سے حرفی ماضی، سے حرفی ماضی کے مضارع واحد کے صیغے، مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے سے علامت مضارع دور کر کے میم مفتوح شروع میں بڑھاؤ. دیکھیں سے حرفی ماضی، مثلا ہم لکھیں یسمعو، ٹھیک ہے، تو سے حرفی ماضی کے مضارع واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب کیا آئے گا، سمع سے آئے گا یسمعو، ہے نا، یسمعو. یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تھوڑا لیفٹ سائڈ میں تاکہ آپ کو نظر آئے. یہاں پہ لکھ رہا ہوں میں بیچ میں لیفٹ سائڈ میں یسمعو. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھنے کی اب کوشش کیجیے اچھی طریقے سے، تو نہیں لکھ سکتا یسمعو، یسمعو. ٹھیک، تو سے حرفی ماضی کے مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے سے علامت مضارع دور کر کے، علامت مضارع کیا ہے اس میں آپ کو پتا ہے، اتینا، حمزہ، تا، یا اور نون، یہ ہے علامت مضارع. تو اس میں علامت مضارع اس یا کو دور کریں گے، یہ یا، یہ جو ہے یا اس کو ہٹائیں گے، یہ تو سارا ہی مٹ گیا، یا کو صرف اس میں مٹائیں گے. ٹھیک ہے نا، اور اس کی جگہ پر کیا کریں گے، کس چیز کا اضافہ کریں گے، میم مفتوح کا اضافہ کر دیں گے. میم مفتوح اس کی جگہ بڑھائیں گے، صرف میم مفتوح، صرف یعنی میم اس کے اوپر فتحہ، اس کو بڑھائیں گے، میم مفتوح جس کو انہوں نے کہا ہے.
ٹھیک. تو مثلا یہ سمع تھا یا یہ یسمعو تھا، اس سے بنے گا مس. مس فی الحال یہ یسمعو تھا، اس سے بنے گا مس، ہے نا. اور عین کلمہ مضموم ہو تو مفتوح کر دو. یہ میم کے متعلق ادا، میم مفتوح شروع میں بڑھا دو ورنہ اپنی حالت پر رہنے دو. عین کلمہ اگر مضموم ہو تو مفتوح کر دو. کون سا عین کلمہ؟ یہ بتا رہے ہیں نا، جب کیا کہتے ہیں، سمع یسمعو، یسمعو سے ہے یہ دیکھو تھوڑا سا اس میں ہوگا آپ کو، یسمعو ہے نا، میں پھر سے دکھا دیتا ہوں. یسمعو مثلا انہوں نے یسمعو بنایا، علامت مضارع کو اس سے ہٹا دیا تو اس کی جگہ بڑھایا میم مفتوح، میم زبر والا. تو مس یسمعو پہلے سے ہی تھا. اگر وہ کیا کہتے ہیں عین کلمہ یہاں پر مسمع مفعول کے وزن پر میم تھا. عین کلمہ اگر مضموم ہو تو مفتوح کر دو. یہاں پر آلریڈی مفتوح ہی تھا، لہذا اس کو اپنی حالت پر ہی رکھیں گے. ٹھیک. اور آخر میں جو ہے تنوین لگا دینا ہے، جیسے ینصر سے منصرون. ینصر سے کیونکہ انہوں نے بتایا نا دو ہی حالتیں ہیں، دو ہی وزن ہے جو ہے اس میں ظرف کے، یا تو کیا کہتے ہیں مفعول ہے یا تو مفعول ہے، مفعول ہے یا مفعول ہے. مفعول بنے گا جب مضارع کیا ہو، مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو. اس کا مطلب جب مفتوح العین ہوگا تو اس کو اس میں ظرف بنانے کی صورت میں اپنی ہی حالت پر رکھیں گے، اور جب وہ مضموم العین ہوگا تو اس کو چینج کریں گے، کس میں، زبر میں چینج کریں گے. تو دیکھیے مثال سے سمجھ میں آئے گا. تیسری لائن میں مثال ہے، اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے تیسری مثال ہے نا، تیسری لائن میں مثال یہ ہے ینصر، ہے نا. ینصر میں کیا کام کیا، پہلے علامت مضارع کو ہٹا دیا یا اسی کی جگہ کیا لگایا، میم مفتوح شروع میں بڑھا دیا. پھر عین کلمہ تھا صاد، نصر ینصر، عین کلمہ ہے صاد، ہے نا. عین کلمہ ہے صاد، نصر ینصر عین کلمہ ہے صاد. تو صاد پہ پیش ہے تو اس کو بدل دیا، جب مفعول بنائیں گے تو اس کو بدل دیا کس میں، زبر میں، نصر ینصر. تو منصارون آخر میں بڑھا دی تنوین، تو ینصر سے منصارون، مدد کرنے کی جگہ یا مدد کرنے کا وقت. یضرب سے مضربون. اس میں کیوں زیر رکھی، کیونکہ عین کلمہ کیا ہے، یہ نا مکسور ہے، کسرہ والا ہے، اور جب کسرہ والا ہو عین کلمہ اس کو کسرہ والا ہی رکھیں گے. یسمعو سے مسمعون، یسمعو سے مسمعون. یسمعو، سمع یسمعو، وہ ایک آدمی سن رہا ہے، سنے گا یا سن رہا ہے، اس سے بنے گا مسمعون، سننے کی جگہ یا وقت، سننے کی جگہ یا وقت. مسمعون سننے کی جگہ یا وقت. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد گردان دیکھ لیجئے. یہ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آیا ہوگا. سے حرف ماضی کی علامت مضارع کو ہٹا کر اس کی جگہ کیا لگا دیں گے، میم مفتوح. عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو مفتوح کر دیں گے، اور اگر آلریڈی مفتوح ہو تو اس کو اپنی ہی حالت پر رکھیں گے. مکسور کی حالت میں بھی پتہ ہے کہ آپ کو اس کو چینج کرنا ہے کس میں، نا اس کو بھی رکھنا ہے کسرہ کی ہی حالت میں، جیسے یضرب میں ہوا مضرب. ٹھیک. اس کے بعد ہے گردان. گردان ہوگی اس طرح، مفعول کرنے کا ایک وقت یا جگہ، ہے نا، کرنے کا ایک وقت یا جگہ. اس کے بعد ہے واحد کے لیے ہے مفعلانی، کرنے کی، کرنے کی دو جگہیں یا دو وقت یا جگہیں. مفعلانی، مفعول کرنے کی دو جگہیں یا وقت. اسی طرح ہے مفاعل، کرنے کے سب وقت یا جگہیں. مفعل، مفعلانی، مفاعل. تو ٹھیک ہے نا. مفعل، مفعلانی، مفاعل. اس کے بعد کہتے ہیں نصارہ، قتل، عامل، زرع، شریبہ، عبد سے اس میں ظرف گردانو. ذرا مجھے صرف بتاؤ، چارٹ میں بتاؤ نصارہ سے کیا بنے گا اس میں ظرف، سب سے، ان سب سے لکھو، سب سے کیا بنے گا، نصارہ سے کیا بنے گا، قتل سے کیا بنے گا، عاملہ سے. نصر کے معنی اسے مرد نے مدد کی، قتل اس نے قتل کیا، عاملہ اس نے عمل کیا، زرع اس نے بویا، اس نے بویا کھیتی کی، شریبہ اس نے پیا، عبدہ اس نے عبادت کی. چارٹ میں بتاؤ کیا بنے گا ان سے، اسماء ظرف کیا آئیں گے.
اسماء ظروف بلکہ نہیں، اب پوری گردان نہیں کرنی، اب صرف بتاؤ پہلا پہلا. نصارہ سے کیا آئے گا؟ منصورن. قتل سے مقتل اور انصارن، اور پھر قتل سے سب سے بتاؤ نا. قتل سے زرع سے حرکتیں ڈال کر. مقتلن. ٹھیک. ٹھیک ٹھیک ہے، چلیے. تو منصور مقتل ما کیا ہے؟ ما عمل ضرب یضرب عمل یعمل معمل. سے معمل نہیں آئے گا عامر صاحب، معمل کہاں سے آئے گا؟ عاملہ یعمل ہے، مضارع کو دیکھ کر بنانا ہے نا، ماضی کو دیکھ کر نہیں بنانا ہے. مزرع مشرب نہیں آئے گا، شریبہ یشرب ہے نا، یشربو. تو سن لو، جس نے غلط لکھا ہے وہ سن لو. وہ ہے نصارہ سے بنے گا منصرون، قتل سے بنے گا قتل یقتل ہے، تو مقتلون. قتل کی قتل. مقتل، مقتل سنا ہوگا آپ نے، مقتل قتل کرنے کی جگہ یا قتل کرنے کا وقت. عاملہ یعملو ہے، ماضی کو دیکھ کر نہیں بنانا ہے، مضارع کو دیکھ کر بنانا ہے. عاملہ یعملو معملون، کھانے کو بھی معمل کہتے ہیں. زرع یزرع مزرعون، مزرع آپ نے سنا ہوگا. الدنیا مزرعۃ الاخرہ، اگرچہ بطور حدیث مشہور ہے لیکن اس کی تحقیق آپ کر لیجئے گا اپنی جگہ. آیا یہ حدیث بھی ہے یا نہیں کل پوچھوں گا. الدنیا مزرعۃ الاخرہ یہ حدیث کے طور پر مشہور ہے، اس کی آپ تحقیق کریں گے آیا اس کے الفاظ صحیح ہیں یا نہیں. مزرع. شریب یشربو سے ہے مشربون، مشربون آئے گا. عبد یعبدو سے معبدون، معبد. معبد، معبد. ہماری عبادت خانے کو تو مسجد کہتے ہیں، دیگر میں معبد. ٹھیک، اس کو گردانا ہے، اس کی گردانے بھی کرنی ہے. اب آگے دیکھ لیجئے، اس میں ظرف بنانے کے قاعدے سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں ظرف مضارع مفتوح العین اور مضموم العین سے بفتح عین آتا ہے نا. جب مضارع مفتوح العین تھا، مثلا سمع یسمع، اس سے کیا آیا؟ مسمعون کے وزن پر. اور مضموم العین مثلا ینصر سے، ینصر سے آیا نا منصرون کے وزن پر، تو یہ فتح عین کے ساتھ آیا. جب مضارع مفتوح العین تھا یا مضموم العین تھا تو اس سے جو ہے آپ کا اس میں ظرف جو ہے وہ کس طریقے سے آیا؟ وہ آیا بفتح العین. اور جب مضارع مکسور العین تھا نا، اس سے جو ہے اس میں ظرف بکسر العین آتا ہے. لیکن آگے دیکھ لیجئے، آگے کہتے ہیں، یہ خود سے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ غلطی نہ کریں، یہ جن کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. بعض مضارع مضموم العین، بعض مضارع مضموم العین سے خلاف قیاس، یعنی خلاف قیاس یعنی قیاس تھا کہ قیاس یعنی عام قیاس، عام رول جو ہے قاعدے کے اعتبار سے ہے نا، آنا چاہیے مضموم العین یا مفتوح العین سے مفتوح العین ہی، یا مکسور العین سے آنا چاہیے مکسور العین ہی. لیکن بعض ایسے ہیں کہ وہ خلاف قیاس، قاعدے کے خلاف، خلاف قیاس فی الحال سمجھ لیجئے قاعدے کے خلاف آئے ہیں، وہ مکسور العین. ان کی تفصیل یہ ہیں، وہ فی الحال یہ پارہ لکھ رہے ہیں، وہ دیکھ لیجئے آپ. پہلا ہے مسجدن، کیا ہے پہلا؟ مسجدن. یہ سجدہ یسجد سے ہے، سجدہ یسجد سے کیا آنا چاہیے تھا؟ مسجدن آنا چاہیے تھا، ہے نا. یسجد ہے نا، سجدہ یسجد، تو مسجدن آنا چاہیے. لیکن خلاف قیاس، رول کے خلاف مسجد آیا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. اسی طرح مشرقن، آفتاب نکلنے کی جگہ، حالانکہ یہ شرق یشرق سے ہے.
شرقہ یشرق سے اس کا یہ ہے تو یہ آنا چاہیے اس وزن پر، ہے نا؟ تو آفتاب نکلنے کی جگہ مشرق آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ یہ آنا چاہیے تھا مشرق، لیکن کیا آ رہا ہے؟ مشرق آ رہا ہے. تو یہ بھی خلاف قیاس ہے. مشرق بھی خلاف قیاس، مشرق کہتے ہیں اس کو، یہ بھی خلاف قیاس ہے. خلاف قیاس جو قاعدے کے خلاف ہے. تیسرا ہے پھر مغرب یہ آنا چاہیے تھا مغرب. کیا آنا چاہیے تھا؟ مغرب آنا چاہیے تھا، غروب ہونے کی جگہ، غروب کی جگہ. اس لیے اقبال کے اشعار میں ایک شعر ہے کہ یہ شام، مجھے اشعار یاد تو نہیں رہتے اس میں اقبال یہی کہنا چاہتے ہیں کہ شام کا ڈوبتا سورج یہی پیغام دیتا ہے کہ یہ مغرب جو ہے آفتاب کو بھی نگل گیا، تمہیں بھی نگل جائے گا. لہٰذا اے مشرقیوں، ان مغربیوں کی جو ہے تہذیب سے بچنا. غربا یا غروبو آتا ہے، کیا آتا ہے؟ غربا یا غروبو آتا ہے. تو قاعدے کے لحاظ سے کیا آنا چاہیے تھا؟ یا مغربون آنا چاہیے تھا، ہے نا؟ لیکن مغربون آ رہا ہے خلاف قیاس. غربا یا غروبو آتا ہے. اسی طرح شرقہ یا شروقو آتا ہے. اسی طرح مسقطن گرنے کی جگہ، سقط یسقط آتا ہے گرنا. سقط یسقط گرنا. مسقط آنا چاہیے تھا مسقط. مسقط آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک عرب ملک کا میں ایک راجدھانی بھی ہے مسقط. پتہ نہیں وہ ملک ہی ہے یا راجدھانی، مجھے پتہ نہیں. کسی کو پتہ مسقط؟ MUSCAT مسقط یہ کیا ہے؟ کنٹری ہے یا کسی عرب کنٹری کا کوئی شہر ہے مسقط؟ عمان کی مجھے لگتا ہے شاید کیپٹل ہے مسقط. معلوم کسی کو؟ باہر کیا سارے میری طرح بے خبر دنیا سے ہیں؟ مسقط الرأس ہی کہتے ہیں. مسقط الرأس کیا؟ مسقط الرأس یعنی جائے ولادت، جائے پیدائش. مسقط الرأس جائے پیدائش یعنی کہاں پیدا ہوا ہے، جائے پیدائش. مسقط الرأس، مسقط الرأس. پانچواں ہے منبتن. کیا ہے؟ ارے بندی نہیں ہو رہی. منبتن اگنے کی جگہ، حالانکہ نبات ینبتو ہے. کیا ہے؟ نبات ینبتو. نبات ینبتو کیپٹل آف عمان. جی صحیح، مسقط ہے عمان کی کیپٹل. تو نبات ینبتو ہے، ینبتو ینبتو اس سے آنا چاہیے تھا منبتن اگنے کی جگہ. تو یہ خلاف قیاس، رول کے خلاف آیا ہے منبتن. اس کے بعد ہے چھٹا مسکن. یہ سکنا یسکنو سے ہے. سکنا یسکنو رہنے کی جگہ، مسکن رہنے کی جگہ. قرآن نے جو ہے اپنے آپ کے گھروں کو سکن کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے گھروں میں سکون، تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ سکون کی جگہ ان کے لیے ہیں جن کے گھر میں دین ہو. بے دینی سے تو آدمی کا گھر دنیا ہی میں جہنم بن جاتا ہے. ساتویں ہے مطلع. طلع یطلع سے ہے. طلع یطلع طلوع ہونا، اسی سے ہے. مطلع ہونا چاہیے تھا قاعدے کے لحاظ سے. مطلع طلوع ہونے کی جگہ، آفتاب طلوع ہونے کی، لیکن خلاف قیاس آیا ہے مطلع. آٹھواں ہے مفرق. فرق یفرق سے ہے. یہ فرق یفرق مانگ، یہ جو کشمیری میں جس کو ہم سم کہتے ہیں، مانگ جو نکالتے ہیں، تو اس کے لیے آتا ہے مفرق. حالانکہ قاعدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے مفرق. نواں ہے اس کے بعد منسکن قربان گاہ، جہاں جانور کو جو ہے قربان کیا جاتا ہے. یہ اس کا فعل ہے نسک ینسکو. کیا؟ نسک ینسکو. نسک قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. تو نسک وہاں پر جمع آئی ہے مسکن کی، بلکہ نسیکتن کی جمع ہے وہاں پر نسک آیت میں. نسیکتن کی جمع نسک قربانیاں. نسک بھی کہتے ہیں اس کو اور نسک بھی کہتے ہیں. یہ نسکا سے نسک مصدر بھی ہے. یہاں پر جو ہے نسکا ینسکو ہے بمعنی قربانی، تو اسی سے ہے یہ منسکن قربان گاہ. پھر ہے 10واں، یہ ہے مجزرن. جزرہ سے ہے. جزرہ
یجزرو، اس کو لکھا ہے انہوں نے مذبح شتر. شتر مرغ کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ مذبح شتر آسٹرچ. یعنی شتر کو مارنے کی جگہ. شتر کس کو کہتے ہیں چیٹ میں بتاؤ. آسٹرچ. ہوں تین بندوں نے آسٹرچ 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 صحیح. تو مذبح شتر یہ جزرا یجزرو سے ہے، یعنی اصل کا میں تو اس کا ترجمہ ہے وہ جگہ جہاں پر شتر مرغ کو مارا جائے. ہو سکتا ہے یہ کوئی عربوں کا کوئی قبیلہ رہا ہو وغیرہ، یا عرب کھاتے ہوں گے، یا آپ تحقیق کر سکتے ہیں اس کی کہ آسٹرچ کھانے کی وہاں پر کیا یہ ہے. 11واں ہے منخر نتھنا یعنی نوسٹرلز، چونکہ یہ بھی دو ناک لینے کی جگہ، یہ نہ سانس لینے کی جگہ ہے نا، اسی لیے اس کو نتنا کہا گیا. تو نخرا، نخرا ینخرو سے، نخرا سے ہے نتنا. منخرون ہونا چاہیے تھا منخرون، اس کا فعل آتا ہے نخرا ینخرو. بلکہ نخیرا ینخرو آتا ہے، نخرا نہیں. ایک آتا ہے ہاں یہی والا صحیح ہے، نخیرا ینخرو نخران، نخیرا ینخرو نخران، نخیرا ینخرو نخران. نخرا ینخرو بھی ہے، وہ بھی لکھ لو. نخرا ینخرو یہاں پر جو مطلب ہے وہ ہے نخرا الرجل ای شخرا مد الصوت والنفس فی خیاشیمہ، یعنی اصل میں نخر وہی مد الصوت والنفس، اصل میں نخر کہتے ہیں کھراٹے لینے کو. تو چونکہ کھراٹے کی آواز جو ہے انسان کے نتھنے میں ہی آتی ہے، اسی لیے اس کو من خر کہا گیا. اصل میں منخر ہے قاعدے کے لحاظ سے، اب یہ خلاف قاعدہ یہاں پر منخر ہے. اور 12واں ہے مرفقن، مرفقن کوہنی رکھنے کی جگہ، ایلبو رکھنے کی جگہ. انسان اگر اپنی ایلبو کہیں پر رکھتا ہے، ایلبو رکھنے کی جگہ یا وقت، یہاں پر جگہ مراد ہے، تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم دونوں ہی چیزوں کو اس سے مراد لیں. کبھی صرف ظرف زمان بھی مراد ہو سکتا ہے، اور کبھی صرف ظرف مکان بھی صرف مراد ہو سکتا ہے. تو کیا کہتے ہیں مرفقن، یہ ہے رفقہ، اس کا فعل لکھ لیجیے اپنی جگہ پر مزید تحقیق کے لیے. فعل میں اس کا آپ کو لکھا رہا ہوں. یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے نا آیت وضو میں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وہ اسی مرفقن کی جمع ہے نا، مرافق جمع ہے مرفقن کی، مرفقن کی جمع ہے مرافق. تو رفقہ، رفقہ. اس کا میں آپ کو فعل بتاتا ہوں. رفقہ اس کا آپ لکھ لیجئے، فعل دکھا نہیں رہا ہے اس کا والا، تو اس کا آپ تو بھی لکھ لیجئے رفقہ یرفقو، رفقہ یرفقو سے لکھ لیجئے، نصر ینصرو سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 12 ہو گئے، اس میں آج اتنا ہی. اس میں آج اگر کچھ باقی رہ گیا ہو تو وہ کریں گے انشاءاللہ کل. اب ہے جس کے بعد ہے اس میں اعلیٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ارے سو گئے تو